قیامت کا دن جو ہے وہ کتنا مشکل دن ہے، اور اس دن سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ رش کتنا ہوگا۔ حج کے دن عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لگ پتا جاتا ہے کہ کراؤڈ کہتے کس کو ہیں۔ جس نے پہلی بار حج کیا ہو تو اس نے کبھی اتنا کراؤڈ دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور کوئی کھو جائے تو وہ ملنے کا چانس نہیں ہے۔ 25-30 لاکھ لوگوں میں ہم اپنا خیمہ ڈھونڈنا مشکل، کسی دوست تک پہنچنا مشکل۔ میرے ساتھ رہیے گا ذرا، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب تو اس وقت دنیا میں لوگ ہیں نا، 8 بلین، اور فرام دا ڈے فرسٹ ڈے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے سب قیامت کے دن ہوں گے۔ پتہ نہیں کتنے بلین، کتنے ٹریلین، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، خرب ہوں گے یا خربوں میں ہوں گے۔ اچھا، اب عرفات کے میدان میں جب ہم ہوتے ہیں نا، تو ہماری اگر کوئی پیدل جا رہا ہے یا بس سے اتر گیا ہے، تو اب اس کی شاید اس وقت زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے خیمے میں پہنچ جاؤں، اپنی جگہ پہنچ جاؤں، اپنے ٹھکانے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ سایہ مل جائے گا، پانی مل جائے گا، اے سی چل رہا ہوگا، تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ مجھے سچ بتائیں، ان اربوں خربوں لوگوں کی، اچھا ان میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اس وقت اور بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ان کم از کم اربوں مسلمانوں کی خواہش کیا ہوگی کہ ملنا کس سے ہے؟ کون سی ایسی ذات ہے جو ان تمام کلیمٹیز، تمام پرابلم سے مجھے بچا لے گی؟ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے میرے آقا کے علاوہ، کیونکہ آپ کو شافع روز محشر بنایا گیا ہے، آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ ہی از دا اونلی، اس دن پیارے آقا ہوں گے جو ہماری کیور کریں گے، ہمیں سپورٹ کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ اور اگر لسٹ بنائے نا قیامت کے دن کی پرابلمز کا، تو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا کیا، سیکوینس وائز کیا کیا پرابلمز ہوں گے، اور یہ کس طرح ڈے آف ججمنٹ پورا برپا ہوگا، محشر برپا کیسے ہوگا، اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ان بریف، تو میں مشورہ دوں گا کہ بہار شریعت حصہ اول، یہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے کمال کیا ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے اتنی بار پڑھا ہے وہ حصہ، خاص طور پہ اس میں قیامت کا باب۔ آپ بہار شریعت انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، فرسٹ چیپٹر اوپن کریں اور اس میں محشر کا چیپٹر آن کر لیں، آپ ایسا لگے گا کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے محشر کو برپا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے حدیثوں کے ذریعے یہ بتایا کہ پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، لوگ پہنچیں گے کیسے محشر میں، ان کے لباس کا کیا حال ہوگا، ان کے جسموں کا کیا حال ہوگا، ایوری تھنگ انہوں نے بہت کمال سے ڈیفائن کی۔ تو آپ کا ایک جملہ ہے اس میں، آپ کہتے ہیں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، محشر کے دن کوئی ایک پرابلم ہو تو بیان کی جائے، یعنی سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہوگی کہ گرمی ہوگی اور انتظار ہوگا۔ اب ذرا سمجھیے گا، اس کو بھی میں لاجیکلی ڈیفائن کرتا ہوں۔ کبھی جون جولائی کا مہینہ ہو، آپ کسی کی ڈور بیل بجائیں بنگلے کے باہر، گھر کے باہر جا کر، اور اندر سے جواب آئے کہ بھائی جو ہے نا واش روم میں، ذرا 5 منٹ کھڑے رہیے گا۔ وہ 5 منٹ انتظار میں گرمی میں ہمارا حل کیا ہوتا ہے؟ ہم یا تو واپس جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے 5-7 منٹ میں ہم پورے ہو جاتے ہیں پسینے میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور 25,000 سال یعنی ہاف ڈے تو انتظار میں گزر جائے گا۔ یعنی لوگ انتظار کریں گے کہ کچھ تو ہو جائے، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے، ہمارا فیصلہ ہی کر دیا جائے۔ اور پھر یہ سارا زمانہ جب آدھا دن گزرے گا نا، تب وہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور جا کر کہیں گے کہ آدم آپ ابو البشر ہیں، آپ تو سب سے پہلے اس دنیا میں نبی مبعوث کیے گئے، حضور آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو حضرت آدم کہیں گے کہ نہیں، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب بتائیے کہاں جائیں؟ اب آپ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ پورا محشر، یہ پورا کراؤڈ اب یہ گھومتے گھومتے کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت نوح کے پاس، یہ ٹریول کرتے رہیں گے، اور ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ نے آج ایسا غضب کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا، میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ محشر آخر میں حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے اے عیسیٰ ہماری مدد کیجئے، وہ کہتے ہیں آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو وہ عرض کریں گے کوئی پتہ ہی بتا دیجئے، کوئی راستہ ہی بتا دیجئے، ہم کس کے پاس جائیں؟ اللہ اکبر۔ تب حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آج تمہاری مدد کسی نے کرنی ہے تو جناب رسول اللہ نے کرنی ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ
وہ رب کے حبیب ہیں. آج محشر کے دن شفاعت کا صحرا انہی کے سر ہے, تم نے انہی کے پاس جانا ہے, انہوں نے آج تمہاری مدد کرنی ہے. یہ سارا محشر پھر جناب رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے. اللہ اکبر. مفتی صاحب لکھتے ہیں, حدیث کے الفاظ انہوں نے لکھے کہ جب سارا محشر یہ لوگ تڑپتے ہوئے, سمجھے ٹھوکرے کھاتے ہوئے جناب رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پیارے آقا یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, رسول اللہ فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, آ جاؤ میرے امتیوں, میں آج تمہارے لیے ہوں. اور پھر نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے, اور اللہ اکبر جب رسول اللہ سجدہ فرمائیں گے تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, ارفع رأسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, شفاعت کیجئے, شفاعت قبول کی جائے گی, مانگیے عطا کیا جائے گا, سوال کیجئے وہ سوال پورا کیا جائے گا. اب یہاں تھوڑا سا رک جاتے ہیں. That is a very relevant question. آج کل ہمارے بچے ہیں نا بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, سوال آئے گا ان کے ذہن میں کہ جناب آپ نے تو حدیث کے ذریعے بتا دیا کہ جناب رسول اللہ ہی شفاعت کریں گے, تو ہم قیامت کے دن ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس چلے جائیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے حضرت آدم کے پاس جانے کی, حضرت ابراہیم کے پاس جانے کی, حضرت نوح کے پاس جانے کی. اللہ اکبر. جناب علماء فرماتے ہیں یقیناً ہمیں پتا ہے کہ شافع روز محشر رسول پاک ہیں, مگر یہ مینیفیسٹو لکھا ہوا ہے, ہوگا ایسے ہی. قیامت کے دن یہ سب کو بھلا دیا جائے گا, سارا محشر پہلے حضرت آدم کے پاس جائے گا, پھر یہ باری باری انبیاء کے پاس جائیں گے, اور آخر میں رسول پاک کے پاس پہنچیں گے. اب سوال ہے یہ وجہ کیا ہے, واٹ از the reason behind this, یہ کیوں محشر کو گھمایا جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جب بھی عشق کی گتھی سلجھتی ہے تو در رضا سے سلجھتی ہے. پھر اعلیٰ حضرت کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں. آؤ بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں, وہ فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. اے محشر والو سب کے پاس گئے نا, خلیل و نجی مسیح و صفی, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر. یہ جو محشر کو گھمایا جائے گا نا, یہ سارا کچھ جو معاملہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے. بڑی خوبصورت بات ایک شاعر لکھتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. ارے یہ محشر کا میدان سجایا کیوں جا رہا ہے؟ ارے جناب پیدا ہم قبر سے اٹھتے, ہمارے ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑا دیا جاتا, رزلٹ دے دیا جاتا کہ تم جنتی ہو, جنت میں جاؤ, تمہیں دوزخ میں جانا ہے. نہیں, محشر کے میدان میں آنا ہے. اب جناب حساب کتاب ہونا ہے. اتنا بڑا محشر کا میدان سجایا کیوں جا رہا ہے؟ ایک ہی شعر میں ہمیں سمجھا دیا. وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دنیا کو بتانا ہے کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند, حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. تو یہ محشر کے میدان میں اب جب نبی پاک ہی سکسیسر ہیں, نبی پاک ہی سپورٹر ہیں, پیارے آقا سے ہی جناب شفاعت لینی ہے, تو پتا چلا کہ جو پیارے آقا کے قریب ہو جائے گا اس کے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے نا. یقیناً پیاس لگے گی, اور پیاس بھی کیسی لگے گی. اب مثال کر دیتا ہوں, گرمی میں جب ہمیں تھرسٹ, ہم پیاس لگتی ہے, ہم ایک گلاس پیتے ہیں, تھوڑی دیر بعد پھر پانی چاہیے ہوتا ہے, اور گرمی لگتی پھر پانی چاہیے, پیاس بجھتی نہیں ہے. جب سورج زمین پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, تو پیاس کتنی لگے گی, کتنے پانی کا انتظام کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. مگر میرے رب نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حوض کوثر عطا کیا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں, شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا. فرمایا اللہ نے ایسا شربت عطا فرمایا ہے میرے آقا کو, اس کا کوئی ایک جام پی لے گا پھر اسے پیاس ہی نہیں لگنی ہے. ونس, بس ایک ہی جام چاہیے. تو پلانے والا کون ہے؟ رسول اللہ ہیں. اور ہم اگر رسول اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو سارا کام آسان ہو جائے گا نا. حضرت کہتے ہیں نا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلا دے یہ ہیں صلی اللہ علیہ. کتنا مشکل دن ہوگا کہ ماں, سب سے زیادہ میرا خیال رکھنے والی میری ماں, میری تکلیف پہ بے قرار ہونے والی ماں,
مگر ماں بھی اپنے بچے کے قریب نہیں آئے، وہ بھی مدد نہیں کرے. باپ ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، آج اپنے پیٹ کاٹ کر بچے کو پالتا ہے، مگر اس دن نفسا نفسی کا ایسا دور ہوگا کہ والد نہ بیٹے کی مدد کرے گا، نہ بیٹا باپ کو کوئی ہیلپ کر سکے گا. مگر اس دن کون کام آئے گا؟ سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ. اچھا اب جناب اس گرمی ہی بہت تھی، اس گرمی میں حساب کتاب ہو، اس گرمی میں نامہ اعمال کھلیں گے. ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، شرمندہ ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا چھپ چھپ کر کیا گناہ کیے ہیں. مگر سنو میرے آقا کا وہاں شاندار کردار کیا ہوگا کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے دامن سے دامن ڈھک کر ہمارے عیب چھپائیں گے کہ رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ. اب اعمال نامے تلیں گے، اسکیل لگایا جائے گا، وزن کیے جائیں گے. پہلے ہی پتہ ہے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، قرآن نے پہلے اعلان کر دیا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا وہ تو بھڑکتی بھی آگ میں جائے گا. مگر ہمیں امید کیا ہے کہ اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ. اب پل صراط سے گزارا جائے گا. میں نے شروع میں کہا تھا نا کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے. اور پل صراط کا پل کیسا ہوگا؟ ایسی لائٹیں لگی ہوئی، یہ موٹر وے کا پل نہیں ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہو. کیا ہوگا ہمارا، کیسے گزریں گے؟ مگر سنو میرے آقا کتنے کریم ہیں کہ اس پل کے کنارے سجدے میں جا کر صدائیں کیا لگا رہے ہو؟ رب سلم امتی، رب سلم، اے اللہ میری امت سلامتی سے گزار دے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ